عزیزان محترم، برادران اسلام اور خصوصاً میرے نوجوان بھائیوں، اللہ رب العزت نے یہ عمر ہمیں اپنی بندگی کے لیے عطا فرمائی، اور بندگی کا سب سے بہترین وقت، عبادت کا سب سے بہترین وقت، نیکیوں کا سب سے بہترین وقت کہ جب انسان کے جسم میں قوت ہوتی ہے، عزائم میں پختگی ہوتی ہے، اور ذہن اور دماغ اور جسم یکساں ہوتا ہے اور بھرپور توانائیوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، تو وہ جوانی کا وقت ہے کہ جسے ہم عام طور پر لغویات اور فضولیات میں آج کے دور میں ضائع کر رہے ہیں اور ایک عرصے سے کر رہے ہیں۔ آج کی میری چند معروضات کا براہ راست مخاطب میرے نوجوان بھائی ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان نوجوانوں کی کتنی قدر کی ہے، اور ہمارا آج کا نوجوان کس قدر بے مقصد زندگی گزار رہا ہے، ہمارا آج کا نوجوان کس قدر لایعنی زندگی گزار رہا ہے، اور اسے یہ اندازہ نہیں ہے کہ جن خطرات کا اس وقت امت مسلمہ کو سامنا ہے، جن خطرات کا اس وقت ہمارے معاشرے کو سامنا ہے، اس کے لیے سب سے پہلی دفاعی لائن، اس کے لیے سب سے پہلا ڈیفنس ہمارے نوجوان ہونے چاہیے، جو کہ بدقسمتی سے نہیں۔ اسی لیے آپ حضرات میں جو نوجوان ہیں وہ میری بات غور سے سنیں، اور جو جوان نہیں ہیں وہ اپنی اولادوں کے لیے بات کو غور سے سنیں، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے بھتیجوں بھانجوں کے لیے، اپنے پوتوں کے لیے، اپنے نواسوں کے لیے، نواسیوں کے لیے۔ یہ بات کثرت سے سننے میں آتی ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی، خصوصاً ہمارے ملک پاکستان کے بارے میں کہ الحمدللہ 60% جوان ہے ملک۔ نوجوان اور جوان میں فرق ہے۔ نوجوان تو وہ ہوتا ہے جو بلوغت سے لے کے 25-26 سال تک ہوتا ہے، اور جوانی کی عمر 40 سال تک برقرار رہتی ہے۔ تو ہمارے ملک میں یہ بات کثرت سے کہی جاتی ہے کہ الحمدللہ ملک پاکستان کا سب سے بڑا سرمایہ ہمارے نوجوان ہیں، جوان ہیں، جو کہ 60% تک کم و بیش تعداد رکھتے ہیں آبادی۔ لیکن میرے عزیزوں، مجھے یہ بتاؤ کہ 60% اگر تعداد ہے بھی تو یہ کس مقصد کے لیے ہے؟ یہ کیا زندگی گزار رہی ہے؟ یہ معاشرے میں اپنے ہونے کا ثبوت کیسے دے رہی ہے، جبکہ اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے؟ دین اسلام میں اور پیغمبر علیہ السلام نے نوجوانوں کی قدردانی کیسے کی ہے؟ اللہ رب العزت نے پوری ایک سورت قرآن مجید میں اتار دی، سورۃ الکہف، نوجوانوں کے بارے میں۔ اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ اور جب چند جوانوں نے پناہ لے لی، یعنی اصحاب کہف کا واقعہ شروع۔ اب وہ 5 تھے یا 6 تھے یا 7 تھے، قرآن مجید نے اس کی تعداد نہیں بتائی، لیکن قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت نے ان کے واقعے کو قرآن مجید میں ذکر کر کے یہ پیغام دے دیا کہ معاشرے کے اندر اگر 5-6 جوان بھی ہوں لیکن کام کے ہوں تو وہ تاریخ کے دھارے بدل دیتے ہیں، وہ تاریخ کے صفحات پر ایسے نقوش چھوڑتے ہیں کہ رہتی دنیا تک یاد کیا جاتا ہے۔ چند نوجوان تھے، بادشاہ نے ظلم کیا، دین چھوڑنے پر مجبور کیا، بات نہیں مانی، علاقے کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے اپنی جناب سے ایک معجزہ ظاہر فرمایا، 300 سال کے بعد ان کو اٹھایا، نیند سے، لمبی نیند سے اٹھایا، اور دنیا کے سامنے ان کی قربانی کو پیش کیا، اور اس وقت کے حالات میں ایک بہت بڑی ہدایت کا سامان پیدا کر دیا لوگوں کے۔ عبداللہ بن تامر، اصحاب الاخدود، سورۃ البروج کی ہم تلاوت کرتے ہیں نا، اس میں ذکر آتا ہے وَأَصْحَابُ الْأُخْدُودِ،
اور اخدود خندقوں والے لوگ. کون تھے خندقوں والے لوگ؟ یہ بھی ایک لڑکا تھا، یمن کا بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک کاہن تھا نجومی، تو بوڑھا ہو گیا. تو اس نے کہا کہ میں تو مرنے والا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اپنا یہ علم اور فن جو ہے کسی کے اندر منتقل کر دوں. تلاش کیا کسی ذہین نوجوان کو، تو اس لڑکے کا نام تھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 70 سال پہلے کا واقعہ ہے. تو لڑکے کو تلاش کیا، اس کا نام تھا عبداللہ بن تامر. اس کو کہا کہ تم یہ نجومی سے یہ علم سیکھو گے. وہ جانے لگا. راستے میں ایک راہب آتا کا ٹھکانہ آتا تھا، گھر آتا تھا. راہب اس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین برحق دین تھا. حضور کی تو بعثت ہوئی نہیں تھی، آخری نبی حضرت عیسیٰ تھے، اور دین حق عیسائیت تھا. تو وہ راہب کے پاس ایک دو دفعہ ٹھہرا تو اس کی باتیں اچھی لگی اس کو. تو اب اس کا معمول بن گیا کہ جاتے ہوئے راہب کے پاس ٹھہرتا تھا، اور جب واپسی اپنے گھر جاتا تھا تب بھی ٹھہرتا تھا. اب جب جاتا تھا ٹھہرتا تھا تو وہاں نجومی کے پاس دیر ہو جاتی تھی تو وہ مارتا تھا کہ دیر سے کیوں آیا. اور جب واپس آتا تھا گھر تب بھی ٹھہرتا تھا تو گھر والے پٹائی کرتے تھے کہ تم دیر سے کیوں آیا. لیکن اپنی یہ پٹائی اس نے پوری استقامت کے ساتھ جاری رکھی، یہاں تک کہ مشرف با اسلام ہوا، دین حق کو قبول کیا، اور بادشاہ تک بات پھیل گئی. بادشاہ نے کہا اس کو مار دو. پہلے کہا کہ اس کو ایک پہاڑ پر لے کر جاؤ، اور یہ قرآنی واقعہ ہے، آپ سمجھ رہے ہیں بات، یہ کوئی افسانوی واقعہ نہیں ہے. اصحاب الاخدود کا ذکر قرآن مجید میں ہوا. تو اس کو لے کر گئے، لڑکے کو لے کر گئے پہاڑ پر، چوٹی پر. کچھ دیر کے بعد گزری، لڑکا اکیلا آ رہا ہے، اور جو باقی لے کر گئے تھے گرانے کے لیے وہ نہیں ہے. کیا ماجرا ہوا؟ اللہ نے ان سب کو تہس نہس فرما دیا. لڑکا واپس زندہ بچ کے آ گیا. بادشاہ بڑا حیران ہوا. اس نے کہا ایسا کرو سمندر میں لے جاؤ اور غرق کر دو. سمندر میں لے کر گئے. اللہ نے ایسا انتظام فرمایا کہ پھر جو ہے واپس اکیلا آ رہا ہے، اور جو لے کر گئے تھے غرق کرنے کے لیے خود ہی غرق ہو گئے. اب اس کی سمجھ میں یہ ماجرا نہیں آیا. تو عبداللہ بن تامر نے کہا کہ مجھے مارنے کی ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ تیر یا نیزہ مارو اور اللہ کے نام سے مارو، اور یہ کہو کہ اس رب کے نام سے یا اس اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، پھر مر جاؤں. چنانچہ ایسے ہی مارا گیا تو مر گیا. اور بادشاہ جب مر گیا اس طریقے سے تو وہ جو قوم تھی وہ پوری کی پوری مسلمان ہو گئی. جب پوری قوم مسلمان ہو گئی تو وہ بادشاہ کی ساری جو ترکیب تھی وہ الٹی ہو گئی. یہ کیا ہو؟ یہ تو ایک لڑکے کا معاملہ تھا تو پوری قوم مسلمان ہو گئی. اس نے خندقیں کھدوائیں، آگ کی خندقیں، اور ان خندقوں کے اندر لوگوں کو ڈالا اجتماعی طور پر. چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ جب لوگوں کو ڈالا گیا تو وہ آگ ان کے لیے ٹھنڈی ہو گئی، اور وہ جو آگ اس نے جلائی تھی وہ ان محلوں میں پھیل گئی جو بادشاہ کے لوگ تھے. اللہ رب العزت نے پوری کی پوری قوم کو فنا کر دی. ایک نوجوان، اللہ نے اس کی ایک استقامت کی وجہ سے قرآن مجید میں ذکر فرما دیا. اصحاب کہف کا ذکر الگ ہے اور اصحاب الاخدود کا ذکر الگ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود سے مقابلہ کیا تو نوجوان تھے بالکل. تو جب وہ بت وغیرہ، جب حضرت مشہور واقعہ تفصیل نہیں عرض کروں گا، جب ان کے معبد خانے میں جا کے بت گرا دیے تو لوگوں کو بڑا حیران ہوا کہ بھائی یہ کس نے یہ ماجرا کی، ہمارے بتوں کی ایسی تیسی پھیر دی، یہ کیا ہوا؟ تو لوگوں کا ذہن فوراً حضرت ابراہیم کی طرف گیا کہ وہ ہے جو بتوں کے بارے میں مخالفت کرتا ہے اور اعتراض کرتا ہے. تو لفظ کیا استعمال کیا قرآن مجید میں؟ قالوا، کہنے لگے سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. اوہو، ہم نے سنا ہے کہ وہ ایک نوجوان ہے، فتن یذکرهم یقال له ابراہیم، جس کا نام ابراہیم ہے. یہ اسی کا کارنامہ ہو سکتا ہے. معلوم ہوا کہ عزیمت کے راستے ہمیشہ نوجوانوں نے جب اختیار کیے تو اللہ رب العزت نے کامیابی اور تاریخ کے دھارے بدل دیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت دینی شروع کی، سوائے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے کون تھے؟
جب حضور نے نبوت کا اعلان کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 27 سال جب اسلام قبول کیا، حضرت علی 10 سال کے تھے، حضرت طلحہ 18 سال کے تھے، حضرت طلحہ کتنے کے تھے؟ 18 سال، حضرت مصعب بن عمیر بھی بہت کم عمر میں تھے، سارے نوجوان تھے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ جو پہلی جو کھیپ تھی اسلام کی، جس پر اللہ کو ناز ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قیمتی اثاثہ ہے مسلمان، ایک تو صحابہ سارے ہی قیمتی ہیں، پھر صحابہ کے اندر جو سب سے قیمتی جماعت ہے، جو سب سے پہلے حضور پر ایمان لائی، اکثر سارے نوجوان ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان نوجوانوں کو ان کی صلاحیت کے مطابق کام لیا۔ اسلام کی پہلی جو اینٹ رکھی گئی، حضرت عمر، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت طلحہ، حضرت عثمان غنی، 34 سال عمر تھی اس وقت جب اسلام لے کر آئے، تو یہ سارے نوجوان تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو آتا ہے کہ جس گلی سے گزرتے تھے، جس گلی سے گزرتے تھے، لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا مصعب گزرا۔ کیسے؟ عرب کا سب سے مہنگا ترین خوشبو اور عطر لگایا کرتے تھے، اللہ نے مال و دولت ایسا عطا فرمایا۔ اور غزوہ احد میں جب شہید ہوئے، جب غزوہ احد میں شہید ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ان کی میت لائی گئی، کفن جب ڈھکا گیا، تو یہ وہ مصعب بن عمیر ہے جو عربوں میں نوجوانوں میں سب سے زیادہ ناز و نخرے میں پلا ہوا نوجوان تھا۔ یہ وہ مصعب بن عمیر ہے جب میت پر کپڑا ڈالا گیا تو جب سر ڈھکتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، جب پاؤں ڈھکتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرما گئے یہ وہ عرب کا نوجوان ہے جس پر عرب کی مائیں رشک کرتی تھیں، آج کفن کا بھی سامان نہیں ہے، لیکن اللہ نے شہدائے احد میں شامل فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کی بہت قدر فرماتے تھے۔ وفات سے چند دن پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام خصوصی طور پہ شہدائے احد کے مزار پر تشریف لے گئے، ان کی قبروں پر فاتحہ پڑھی، وہ مقام عطا فرما۔ تو میرے دوستوں اور خصوصاً نوجوان بھائیوں، اپنی زندگیوں کو بامقصد بناؤ، اپنی زندگیوں کی قدر کرو۔ یہی وجہ ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے بہتر جانو۔ ان میں ایک بات ارشاد فرمائی شبابک قبل حرمی، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے بہتر جانو، اس کی قدر کر لو، اس کو غنیمت جانو۔ فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں اس دن ہوں گے جس دن اللہ کے عرش کے سوائے کسی کا سایہ نہیں ہوگا، اس میں 7 لوگ ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور اس میں ایک کون ہوگا؟ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس نے اللہ کی عبادت میں، اللہ کی بندگی کے اندر اپنی جوانی کو کھپایا۔ اسی لیے کہا صوفیاء نے کر جوانی میں بندگی ہے شیوہ انبیاء، کہ جوانی میں عبادت کرنا اور جوانی میں نیکیاں کرنا یہ نبیوں کا شیوہ ہے، نبیوں کا طریقہ، نبیوں کی خاصیت، کہ نبیوں کی زندگی بے داغ ہوتی ہے، جوانی میں بھی، بڑھاپے میں بھی، بچپنے میں۔ میرے عزیز دوستوں، اپنی قدر کو پہچانو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں پر اعتماد کیا، لیکن وہ نوجوان پھر نوجوان تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جہاد پر روانہ فرمایا اور حضور کی رحلت ہو گئی، وفات ہو گئی۔ اس وقت حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لشکر کا امیر بنایا، اور جب حضور کی طبیعت خراب ہوئی تو وہ لشکر باہر رک گیا۔ اس وقت حضرت اسامہ بن زید کی عمر 18 سال۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو بحث چل پڑی کہ بھئی حضور تو نبوی آنکھ سے دیکھتے تھے، وحی کی آنکھ سے دیکھتے تھے، تو اسامہ بن زید کو حضور نے امیر لشکر بنایا، کیا اب بھی ضرورت ہے؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا کیا کسی میں جرت ہے کہ نبی کے لگائے ہوئے امیر کو ہٹائے؟
چاہے وہ 18 سال کا ہو یا 8 سال کا ہو۔ چنانچہ لشکر روانہ کیا۔ تو یہ تھے ہمارے نوجوان۔ آج کا نوجوان بدقسمتی ہے کہ بار بار کہا جاتا ہے 60% نوجوان، 60% نوجوان۔ بھائی اس مقصد کے دین سے دور، لا یعنی فضول کاموں میں مشغول، بے راہ روی کا شکار اور بری صحبتوں کا شکار، کیا کیا چیز گنوائی جائے۔ یہ وہ وقت ہے کہ آپ جن سے آپ کا مقابلہ ہے، مقابلہ دور دور تک بھی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں مقابلہ ہے، مقابلہ نہیں۔ کیسے مقابلہ ہے؟ آپ کہتے ہو کہ فلسطین آزاد ہو جائے، انشاءاللہ ضرور آزاد ہوگا، ضرور آزاد ہوگا انشاءاللہ، لیکن ہم لوگوں سے ہوگا؟ مجھے بتاؤ۔ اسرائیل میں ملٹری کی تربیت ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ ہر شہری وہاں کا 2 سال فوج میں گزارتا ہے، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، سی او، وزیر اعظم ہو، صدر ہو، اس نے اپنی زندگی کا 2 سال فوج کو دیے ہوئے ہیں۔ پورے اسرائیل میں چلے جاؤ، کسی کے اتنے موٹے موٹے پیٹ نہیں ملیں گے آپ کو۔ پورے اسرائیل میں آپ چلے جائیں، کچھ عرصے کے اندر تعلیمی نظام سے امتحانات کا نظام ختم کیا جا رہا ہے وہاں پہ، مستقل امتحان لینا ہی نہیں ہے، ایسا اعتماد ہے ان کو اپنے تعلیمی نظام پر۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ کاروباری اسٹارٹ اپس، جسے کہتے ہیں نئے کاروبار، پوری دنیا میں سب سے زیادہ اس وقت اسرائیل میں ہوتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ نئی ایجادات اسرائیل میں رجسٹرڈ ہوتی ہیں، جا کر تحقیق کر لیں۔ اور آپ کہہ رہے ہیں آپ کا مقابلہ ہے ان سے۔ آپ تو سارا دن فیس بک پر لگے ہیں، آپ تو سارا دن جو ہے لغویات میں لگے ہیں، آپ سارا دن جو ہے ہوٹلنگ پہ لگے ہوئے ہیں، آپ ساری رات جو ہے ہوٹلوں پہ گزارتے ہیں۔ آپ کیسے مقابلہ کریں گے؟ جنہوں نے مقابلہ کیا تھا وہ کیسے تھے؟ میں آپ کو بتاؤں، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری دفعہ بیت المقدس فتح کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیت المقدس فتح ہو گیا تھا، مسلمانوں کے پاس چلتا رہا 450 سال۔ کتنے؟ 450 سال۔ سن 492 یا 93 ہجری میں عیسائیوں نے بیت المقدس پر دوبارہ قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد صلیبی جنگیں شروع ہو گئیں۔ 91 سال تک عیسائیوں کے قبضے میں رہا، اور 583 یا 84 ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا دوبارہ۔ سمجھے نا بات؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ کیسے نوجوان تھے؟ بس اس بات کو عرض کروں گا اور ختم کروں گا اپنی بات۔ ایک موقع پر صلیبی جنگوں میں ایسا وقت پیش آیا کہ تقریباً ہار عیسائیوں کو معلوم ہو کہ ہماری ہار ہی ہے، کیا حربہ اختیار کریں؟ کوئی حربہ نہیں ہے۔ ایک پادری نے یہ تجویز دی کہ ایسا کرتے ہیں، شہر کے باہر اپنی عورتوں کو برہنہ کر کے کھڑے کر دیتے، یہی ایک حربہ ہے اور کوئی حربہ نہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوجیں وہاں آئیں، اور تمام کی تمام فوج نے اپنے سروں پر کپڑے ڈال دیے اور شہر میں داخل ہو گئے۔ ایسے بیت المقدس فتح ہوا تھا، ایسے نوجوانوں سے بیت المقدس فتح ہوا تھا۔ وہ نوجوان تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی کہ جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا وہ جنتی لشکر ہوگا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے کوششیں شروع ہو گئی تھیں۔ چنانچہ استنبول میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے۔ اس نیت سے جذبے میں اس لشکر میں شریک ہوئے کہ شاید اگر فتح ہو اللہ کے نبی کی بشارت میرے اوپر بھی صادق ہو جائے۔ وہاں شہید ہو گئے۔ آج بھی حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر مبارک موجود ہے۔ ایک عرصے تک قسطنطنیہ جو اب استنبول کہلاتا ہے فتح نہیں ہوا۔ پھر ایک مرد قلندر آیا، عمر اس کی اس وقت کتنی تھی؟ 24 سال۔ سلطان محمد فاتح کی عمر اس وقت 24 سال تھی جب قسطنطنیہ کو فتح کیا، اور اس لشکر جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ جنتی لشکر ہوگا، اس کا مصداق ٹھہرے۔ عمر کتنی تھی؟ 24 سال۔ کھیل کود میں صرف نہیں کی۔ میرے عزیز بھائیوں، میرے نوجوان بھائیوں، بڑی درد مندانہ آپ سے اپیل ہے، بہت زیادہ درد مندانہ آپ سے اپیل ہے کہ اپنے اوقات کو دنیا کے جائز مقاصد میں صرف کرو اور دین کے اندر صرف کرو۔ تعلیم سیکھو،
اچھی تعلیم دنیاوی بھی لو، دینی بھی لو، مسجدوں سے جڑو۔ آج کا نوجوان صرف عید پہ نظر آتا ہے، جمعے کے دن نظر آتا ہے، یہی نوجوان کہاں ہوتا ہے؟ فجر میں، ظہر میں کہاں ہوتا ہے؟ عصر مغرب عشاء میں کہاں ہوتا ہے؟ یہ امت کا سرمایہ اگر آپ ہیں، اس قوم کا سرمایہ اگر آپ ہیں، تو سرمایہ تو وہ ہوتا ہے جو کام آتا ہے۔ پیسہ سرمایہ ہے نا، تو اگر وہ پیسہ بندی ہو جائے اور حکومت پابندی لگا دے کہ آج کے بعد یہ نوٹ ہم قبول نہیں کریں گے، تو کس کام کا ہے؟ تو جب آپ کسی کام کے نہیں ہو تو آپ کے سرمایہ ہونے کا کیا فائدہ؟ آپ سرمایہ نہیں ہو، بوجھ ہو، آپ بوجھ ہو۔ آپ سرمایہ اس وقت بنیں گے جب اس امت کے لیے، اس معاشرے کے لیے، اپنے گھر بار کے لیے، اپنے والدین کے لیے کارآمد بنیں گے۔ اللہ سے دعا ہے۔